السلام علیکم، میرا نام محمد راشد ہے۔ آپ سب کو چینل خیال کرے میں خوش آمدید۔ خانوادہ سلسلہ زیمیہ صوفی بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کتاب تذکرہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں، جاپان کی سند سلسلہ عظیمیہ کے صاحب دل اور صاحب مقام بزرگ ڈاکٹر عبد القادر صاحب جب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوئے تو ان کے پیش نظر دو باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ جاپان جا کر ٹریننگ حاصل کریں اور وولن اسپننگ ماسٹر کا ڈپلومہ حاصل کریں۔ چنانچہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست پیش کی گئی۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کو ٹریننگ کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، بس آپ اسپننگ ماسٹر ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے بعد حالات کچھ اس طرح بدلے کہ ولی کا مل میں جو جاپانی اسپننگ ماسٹر کام کرتا تھا وہ ملازمت چھوڑ کر چلا گیا اور ہمارے یہ بزرگ اسپننگ ماسٹر کے عہدے پر کام کرنے لگے اور عرصہ دراز تک کام کرتے رہے۔ 18 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب کا دوسرا مسئلہ شادی تھا۔ جس لڑکی سے ڈاکٹر صاحب شادی کرنا چاہتے تھے وہ ہندوستان میں تھی۔ تقسیم کے بعد یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے۔ 18 سال کے طویل انتظار کے بعد ان صاحب کا خط موصول ہوا۔ خط لے کر یہ بزرگ عثمان آباد لانس روڈ والے گھر میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد صرف اتنا فرمایا کہ آپ فلاں دن لاہور چلے جائیں، وہاں شادی کریں، اسلام آباد اور مری میں ہنی مون منا کر واپس آ جائیں۔ لاہور کی روداد بھی عجیب روداد ہے۔ جب یہ بزرگ لاہور میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچے تو پہلی ملاقات لڑکی کے والد سے ہوئی۔ یہ وہی صاحب تھے جن کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی تھی۔ نہایت اخلاق سے پیش آئے اور گھر میں اندر لے گئے۔ لڑکی سے گفتگو ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ اب وہ ان صاحب سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ ٹی بی اور سل جیسے مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ لیکن سچی محبت کبھی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ہمارے محترم بزرگ نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے نہایت خوشحال زندگی گزارتے رہے۔ ابھی 18واں مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ بیوی اچانک داغ مفارقت دے گئی۔ یہ بھی قدرت کا عجیب راز ہے کہ 18 سال کی مدت کے انتظار کی تشنگی 18 مہینوں میں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ پھر جدائی کی دیوار بیچ میں آ گئی۔ اس المیہ کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تقریباً دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو گئے اور عشق مزاجی میں جو ذہنی یکسوئی حاصل ہوئی تھی وہ سب حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہو گئی کہ حضور بابا جی اور ڈاکٹر صاحب میں دوری نہیں رہی۔ جس زمانے میں یہ المناک واقعہ پیش آیا، ڈاکٹر صاحب کی آسائش و آرام کی زندگی پر بڑے بڑے لوگ رش کرتے تھے، اور جب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زلف کے اسیر ہوئے تو تمام دنیاوی آسائش کے سامان خود سے الگ کر دیے۔ جس وقت اس عالی مقام بزرگ نے اپنا دنیاوی چولا بدلا، اس وقت ان کے پاس تقریباً 150 ٹائیاں تھیں، اور اسی مناسبت سے سوٹ مغرب کی دل دادہ ہستی نے اب جو روپ اختیار کیا وہ یہ ہے، ایک کرتا ایک لنگی، اللہ بس باقی ہوش۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم کا فیض ان کے اوپر اتنا محیط ہوا اور اس بزرگ ہستی نے اتنا ریاض کیا کہ اب وہ سلسلہ زیمیہ میں ایک عظیم مقام پر فائز ہیں۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال کریں، سب کا خیال کریں۔ اللہ حافظ۔